دوستوں میں نے اشفاق ساحر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ مجھے پتہ ہے آپ یہاں کیوں آئے ہیں۔ یہاں آپ لوگ آئے ہیں کنڈلی اور بھگیا ڈرامہ کو دیکھنے کے لیے۔ سکون سے رہیں۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم اپنا ڈرامہ شروع کر سکیں۔ ہمارا بھی یہ ایک طرح کا ڈرامہ ہے کیونکہ ہم نے جو اس کو ریویو کرنا ہے یہ تو ہمارا ڈرامہ ہی ہو گیا نا، تو یہ بھی ہمارا ایک طرح کا ڈرامہ ہی ہوتا ہے۔ پتہ ہے کہ کرن اور ماہرہ کی شادی ہونے والی ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں اب تک آپ دیکھ چکے ہیں، تو اس ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے وہ میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پہلے ہی پتہ چل جائے۔ یوٹیوب پر اور ٹی وی پر آنے سے پہلے ہی آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو ہونے والا ہے بھائی جان یوں، کرن اور ماہرہ کی شادی ہونی ہے، لیکن کچھ لوگ کرن اور ماہرہ کی شادی کے سخت خلاف ہیں اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ کرن اور ماہرہ کی شادی ہو جائے۔ تو سین ایسے سٹارٹ ہوگا کہ جو ماہرہ ہے اس کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے۔ وہ ایک کمرے میں بند پڑی ہوتی ہے، اس کو نشے والی گولیاں دی جاتی ہیں، وہ ہوش میں نہیں ہوتی، سب دیکھ سکتی ہے یا آواز سن سکتی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں سوئی پڑی ہوتی ہے، سوئی پڑی نہیں ہوتی، ایک قسم کی بیہوش ہوتی ہے، اور وہ اپنا پوری جی اور جان لگا رہی ہوتی ہے کہ وہ یہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے نکل جائے، جو کہ ناممکن سی بات ہوتی ہے۔ دوسری طرف ایک عورت جو ہوتی ہے جس کا نام مجھے نہیں معلوم، آہستہ آہستہ میرے پاس اس کا نام بھی آ جائے گا، وہ فون پر اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ شادی ہونے والی ہے، تھینک گاڈ کوئی ایشو نہیں آ رہا، کوئی یہ سین نہیں آ رہا، کوئی یہ سین نہیں آ رہا۔ اس کے بعد سین آگے چلا جاتا ہے، ماہرہ کو گرایا جاتا ہے، یہ بھی شاید اسی کا ہی روم ہوتا ہے، یہ وہیں بیہوش پڑی ہوتی ہے اور یہ بھاگ کر فون پہ بات کسی سے کرتے ہوئے اوپر جاتی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے یہ بھاگ کر اوپر جا کے دیکھنا چاہتی ہے کہ اوپر کیا سین ہے، کیوں یہ آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے اوپر بھاگ کر کمرے کی طرف جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ پنڈت، ماہرہ اور جو جس کی شادی ہو رہی تھی کرن، لیکن وہ ماہرہ ہوتی نہیں ہے نا، وہ تو کرن کے ساتھ وہ پریتا بیٹھی ہوتی ہے نا۔ پریتا کی بھی کہانی ابھی میں آپ کو آگے جا کے بتانے والا ہوں۔ وہ پنڈت جی کہتا ہے کہ اوم سواہا بولو، جیسے جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے ویسے تم لوگوں نے پڑھتے جانا ہے۔ اور جناب ساتھ میں جو کھڑی ہوتی ہے دو آنٹیاں، جس کا ایک کا نام ہے اور سلچنا، یہ دونوں یہ ان کے الٹے سیدھے کام ہیں، جو جیسا کہ آپ ہر انڈین ڈرامے میں دیکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی شغل میلہ لگائی رکھتی ہیں اور خوش ہوتی رہتی ہیں۔ ان کا بھی یہی مقصد تھا۔ اور جناب جی وہ کہہ رہی ہوتی ہے تم تو بہت خوش ہو نا کرینہ؟ وہ کہتی ہیں ہاں بہت، میں بھی چاہتی ہوں یہ شادی بس جلدی جلدی سے ہو جائے، کیونکہ ماہرہ میری شروع سے ہی پسندیدہ لڑکی تھی اور میں ہی سب سے پہلے چاہتی تھی کہ اس کی کرن کے ساتھ شادی ہو اور سارا نظام فیٹ چلے، کیونکہ یہ لڑکی عورت تو نہیں ہے، یہ لڑکی مجھے پسند آئے، اس لیے میں ہمیشہ سے ہی چاہتی تھی کہ ان دونوں کی شادی جلدی سے ہو جائے تاکہ میں امن سے رہ سکوں۔ یہ ہوتا ہے کہ پریتا اروڑا وہ یہاں آ چکی ہے، کہیں وہ اس شادی کو مکمل طور پر روک نہ دے۔ یہ اس کو ڈر لگا ہوتا ہے، اس کو ڈر اس لیے لگا رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کی شاید پہلی بیوی ہے، اس کو پورا حق ہے کہ وہ اس شادی کو روک سکتی ہے۔ اس لیے کرینہ جی بہت زیادہ ڈر رہی ہوتی ہیں کہ کہیں اگر وہ شادی کو آ گئی وہ تو اس کو مکمل طریقے سے روک سکتی ہے، پھر میری خواہش جو تھی کہ کرن اور ماہرہ کی شادی ہو تو یہ ساری شادی کینسل ہوگی اور بہت ساری مصیبت ہمارے گلے میں پڑ جائیں گی۔ وہ اس ڈر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور یہ سین ان دونوں کا آپس میں چل رہا ہوتا ہے کہ کیا بنے گا، اب خدا ہی بہتر جانتا ہے، بس جلدی سے شادی ہو جائے اور دونوں یہ جلدی سے ہی اپنے اپنے کمرے میں چلے جائیں۔ اس کے بعد شادی ہو جانے کے بعد اتنا کوئی ایشو نہیں ہوگا، اس لیے وہ چاہتی ہے کہ جلدی جلدی سے شادی ہو جائے اور سارا کام تمام نا بالکل ہو ہی جائے۔ اب اگلا ایک سین ہوتا ہے، اگلا سین یہ ہوتا ہے کہ سمی ہاتھ میں ایک پکڑا گلاس کا جوس ہوتا ہے، وہ گلاس کا جوس پتہ کیا ہوتا ہے، وہ جو اورنج جس کو بولتے ہیں سنترا مالٹے کا جوس ہوتا ہے، اپنے ہاتھ میں آ رہا ہوتا ہے اور وہ کرن کو دینا چاہتا ہے۔ اس جوس کی جو حقیقت ہے پڑی، اس میں نشے کی گولیاں ملائی جاتی ہیں تاکہ اس کی شادی روک سکے۔
کیونکہ امرتا کی بہن چاہتی تھی کہ اس کی شادی اس پریتوں سے نہ ہو، اس لیے وہ چاہتی کہ یہ شادی نہ ہو، اس لیے وہ اس کی دادی آ جاتی ہے، اس کی ماں آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے یہ کیا کر رہے ہو سمی، یہ بھی کوئی ٹائم ہے جوس پلانے کا؟ اس کو کہتا ہے کہ آنٹی جی جوس پلانے کی صحیح ہے، یہ جوس پیے گا، اس میں طاقت آئے گی ساری رات، رات آج کل بہت لمبی ہوتی ہے۔ اس کا کہنے کا مقصد تھا یہ اس کی آج سراغ رات ہے، یہ سراغ رات منائے گا، سراغ رات کے لیے جوس بہت ہی بیسٹ ہے، کیونکہ اس میں ایک انرجی ہے، اس میں بہت طاقت ہے، اس میں طاقت ہوگی تو ساری رات جاگیں گے نا۔ پھر دادی بھی کہہ جاتی ہے تو بڑا چلاک ہو رہا ہے، تو سنبھل جا، تو کبھی نہ چلاک تو چلو ٹھیک ہے، اس کو پلا دے۔ وہ اس کو پلانے کی کوشش میں ہوتا ہے، وہ اچانک سے پیچھے سے جو ہوتی ہے نا لڑکی، وہ آتی ہے، وہ یوں ہی قالین پر گرتی ہے، اس کا چہرہ دلہن کی طرف ہوتا ہے۔ جب وہ دلہن کو دیکھتی ہے سائیں، اس کا منہ دیکھنے والا ہوتا ہے، جو دلہن تھی وہ اس کی دشمن نہیں بلکہ اس کی وہ بہن تھی، اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اب یار کیا کروں۔ وہ بڑی پریشان ہوتی ہے کہ یہ کیا آ گئی، یہ تو میری بہن ہی ہے، یہ تو اب کیا سین ہے، اب تو یہ شادی ہو کر ہی رہے گی، میں تو شادی توڑنا چاہتی تھی، میں تو یہ جوس پلوانا چاہتی تھی، اب میں اب کیا کروں، اب یہ جوس اس کو پلانے والے ہیں، اب مجھے یہ کرنا ہے کہ اس جوس کو روکنا چاہیے، یہ اس کو نہ پیے۔ وہ ہوتا ہے جو پہلے والی عورت جس کو گملہ گرنے کی آواز آئی تھی، وہ کمرے میں آ جاتی ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ فون پر اپنے عاشق کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے، عاشق سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ شادی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو دلہن ہوتی ہے جس کا نام مائرہ ہوتی ہے، وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے میں تو یہاں پڑی ہوں بیہوش، اب یہ شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے، اب یہ کیا سین ہے، اس کا تو مجھے نہیں پتہ۔ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میری جگہ منڈک میں کہیں پریتا تو نہیں آ گئی، پھر وہ سوچتی ہے نہیں نہیں ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، وہ یہاں کیسے آ سکتی ہے۔ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے، جو لڑکا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو بس یہی چاہتا تھا کہ کرن اور ماہرہ کی شادی ہو، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ پھر وہ جو لڑکی ہے وہ کہتی ہے تم نے تو میرا مکمل پلان فیل کرنے کی کوشش کر رہی تھی نا، یہ ہے کہ تھینکس ٹو می شادی تو بالکل ہو رہی ہے، شادی تو لازمی ہو رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ دادی اس کو جوس پلانا چاہتی ہے، اور وہ جو لڑکی ہوتی ہے جس کی بہن منڈک میں گھسی بیٹھی ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اب یہ شادی ہو، اب اس شادی کو ہونا چاہیے۔ پہلے وہ اس شادی کو روکنا چاہتی تھی، لیکن اب وہ کہتی ہے کہ اب شادی ہو جائے، کیونکہ بہن تو میری بیٹھی ہے، اس کو جوس پلانے والی ہوتی ہے، وہ سوچ رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہی مندر والے گھنٹے بجتے ہیں کہ اب میں کیا کروں کیا کروں۔ وہ لڑکا جو جوس لے کے آیا تھا، وہ اس کو پیچھے سے دھکا مارتی ہے، اور دھکا مارتے ہی یوں ہی وہ لڑکا کرن کے اوپر گرتا ہے، اور وہ جو سارا گر کر نیچے اور گلاس ٹوٹ جاتا ہے۔ کہتی ہے یہ تم نے کیا؟ کہ وہ کہتا ہے آنٹی میرا یہ مقصد نہیں تھا، بس میرا پاؤں پھسلا، میری کونی سمی کو لگی اور سمی اس کی جا پر گرا، میرا کوئی مقصد نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو، میرا مقصد بالکل نہیں ہے کہ شادی کو روکا جائے۔ وہ بلکہ اس پر خوش ہوتی ہے، وہ تو یہی چاہتی تھی نا اس کو جوس نہ پلایا جائے، وہ ہو گیا بس، اس کو اور کیا چاہیے تھا، اور وہ اس میں کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اور سمی کسی کو بلاتا ہے اور صاف کرنے کے لیے شاید کہتا ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ یہ عورت کہتی ہے پنڈت جی آپ شادی کو جاری رکھیے، یہ لوگ تو شادی کو روکنے کے چکر میں ہیں، اس لیے یہ شادی کو روکنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ اپنی شادی کو جاری رکھیے اور شادی کے منڈپ پڑھتے جائیے، تو شادی کو روکنے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں۔ پھر وہ یارش اور شیرتی کو بلاتے ہیں، سائڈ پہ لے جاتا ہے کہ بتاؤ مجھے کوئی ایشو ہے، کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ مجھے۔ وہ کہتی ہے یارش نہیں مجھے بالکل کوئی پریشانی ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں تو چاہتی ہوں یہ شادی ہو اور یہ ٹھیک ہو رہا ہے، بس چل رہی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ سائڈ پہ چلا جاتا ہے، وہ خود یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ہائے دی تم تو شروع سے ہی کرن سر سے پیار کرتی تھی، میں تو کہتی تھی کہ شادی کر لو، پہلے تو نہیں کرنی چاہتی تھی، اب تو اس سے سیٹسفائیڈ ہوگی، اب تیرے دل میں احساس آ گیا، اب تیرے دل میں پیار جا گیا کہ تو کرن سر سے شادی کرے، لہٰذا تو خود منڈک میں چوری چھپ کے آ کے بیٹھ گئی ہے۔ پہلے میں شادی کو روکنا چاہتی تھی، لیکن اب میں شادی کو ہونے دوں گی، اب اس شادی کو کوئی نہیں روک سکتا، اب یہ شادی ہو کر ہی رہے گی، اسی وقت میں دم لوں گی جب یہ شادی مکمل ہو جائے گی۔ بس اسی بات میں وہ بہت زیادہ خوش بیٹھی ہوتی ہے، اور منڈے ٹھیک پڑے جا رہے ہوتے ہیں، یہ جو ہوتے ہیں یار ان کے پنڈت
वो पढ़ रहे होते हैं, वो सारा निज़ाम चल रहा होता है। और ये खड़ा सोच रहा होता है कि पहले ये लड़की शादी को रोकना चाहती थी, फिर मुझे जूस दिया, इसमें नशे वाली गोली थी और इसलिए उसको दूल्हे साहब को पिलाना था। अब ये इतनी खामोश क्यों बैठी है, मुझे तो इस पर यकीन नहीं आ रहा। अभी ये तो एक तूफ़ान बर्पा करने वाली लड़की थी, ये अचानक खामोश कैसे होगी। वो इसी कश्मकश में सोच रहा होता कि ये मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई या कुछ ना कुछ इसने देख लिया है, ये इतनी खामोश कैसे बैठी है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ये भी सोच रही होती है कि मुझे तो डाउट हो रहा है कहीं इसमें करण सर तो नहीं शामिल, सारा प्लान उन्हीं का तो नहीं है, क्योंकि वो भी बड़े मुतमैन हो के बैठे होते हैं। वो फिर दुल्हन के हाथ की तरफ देखती है, उसको अचानक ज़ख़म नज़र आते हैं। वो कहती है कि ये ज़ख़म पहले तो नहीं थे, अब दी के हाथ फिर ज़ख़म कैसे आ गया, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ तो माहिरा भी नहीं दिख रही, यहाँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो इसी परेशानी में बैठी होती है, यही कोई सोच रही होती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसका वो पता लगाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। इतना लग जाती है कि कहीं दी और माहिरा की फ़ाइट तो नहीं हुई, यकीनन हो सकती है। और वो ये सोच रही होती है कि दी ने अपना हक़ लेने के लिए लड़ाई की है, हो सकता है ये वो लड़ रही हो तो इसके हाथ पे स्क्रैच आ गया, और यही वजह हो सकती है। ये होती है कि दी ने उसको ऊपर वाले कमरे में लॉक कर दिया होगा, और उसकी जगह दुल्हन वाला जोड़ा पहन के वो खुद नीचे आ गई होगी। ये भी सोचने लगी है कि नाग है जिसको वो पता नहीं क्या बोलते हैं, भाई वो भी यहाँ नज़र नहीं आ रही थी, वो कहीं ऊपर तो नहीं गई, वो कोई ऊपर सुराग ही ना ढूंढ ले। कहती है अगर वो ऊपर वाले कमरे में कहीं लॉक है तो फिर उसको लॉक रहना ही चाहिए। अगर वो कोई गड़बड़ है, मैं खुद जाकर देखना चाहती हूँ। अगर वो कहीं खुले में आम घूम रही है तो ये हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। अगर वो लॉक नहीं है तो मैं खुद जाकर उसको लॉक कर देती हूँ, यही ठीक रहेगा, क्योंकि वो यही चाहती है कि माहिरा की शादी करण सर के साथ ना हो बल्कि उसकी अपनी दी के साथ हो, इसलिए वो पुरज़ोर कोशिश करेगी कि ये शादी ना हो। वो जब समीर उस लड़की के पीछे जाना चाहता है तो उसको माँ रोक लेती है कि नहीं समीर, बस हो गया, अब तुमने इस लड़की के पीछे नहीं जाना। ये दोनों बहनें पता नहीं, वो जो इसकी बहन है दूसरी जो मंडक में बैठी है, वो ये सोच रही होती है कि ये वो नहीं है, इसलिए वो ऊपर कहीं किसी कोने में बैठ में रो रही होगी। वो इसलिए रो रही होगी कि उनके हाथों से करोड़ों रुपए की जायदाद निकल गई होगी, इस वजह से वो रो रही है। लिहाजा बिल्कुल वो अपनी जगह पे गलत होती हैं, वो तो मंडक में बैठी है, इसलिए वो कहीं ना कहीं बैठ कर रो रही होगी। हम तो यही चाहते थे ना माहिरा के साथ शादी हुई, इसलिए हमारी करोड़ों की जायदाद भी बच गई है, लिहाजा तुम खामोश रहो और यहीं खड़े रहो, बस जो है शादी चुपचाप होने दो। ये वो भी उसी फ़ोन कॉल पे मसरूफ़ होती है। वो कह रही होती है कि तुम्हें तो बहुत बुरा लगा था कि ये शादी हो रही। वो कहता है हाँ मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अब ठीक हो रहा है। मैं तो चाहता था कि माहिरा और करण की शादी हो, और जो ऐसा हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, मैं तो ऐसे ही चाहता था, अब ये शादी होने दो। माहिरा को गिराया जाता है, ये भी शायद उसी का ही रूम होता है, ये वहीं बेहोश पड़ी होती है और ये भागकर फ़ोन पे बात किसी से करते हुए ऊपर जाती है। मेरा कहने का मकसद है ये भागकर जाकर ऊपर जाके देखना चाहती है कि ऊपर क्या सीन है, क्यों ये आवाज़ें आ रही हैं। वो ये देखने के लिए ऊपर भागकर कमरे की तरफ जाती है। ये होता है कि पंडित, माहिरा और जो जिसकी शादी हो रही थी करण, लेकिन वो माहिरा तो होती नहीं है ना, वो तो करण के साथ वो प्रीता बैठी होती है ना। प्रीता की भी कहानी अभी मैं आपको आगे जाकर बताने वाला हूँ। वो पंडित जी कहता है कि हाँ ओम स्वाहा बोलो, जैसे जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे वैसे तुम लोगों ने पढ़ते जाना है। और जनाब साथ में जो खड़ी होती है दो आंटियाँ, जिसका एक का नाम है और सुलचना, ये दोनों ये इनके उल्टे सीधे काम हैं, जो जैसा कि आप हर इंडियन ड्रामे में देखते हैं, कोई ना कोई शुगल मेला लगाए रखती हैं और खुश होती रहती हैं। इनका भी यही मकसद था। और जनाब जी वो कह रही होती है तुम तो बहुत खुश हो ना करीना। वो कहती हैं हाँ बहुत, मैं भी चाहती हूँ ये शादी बस जल्दी जल्दी से हो जाए, क्योंकि माहिरा मेरी शुरू से ही पसंदीदा लड़की थी और मैं ही सबसे पहले चाहती थी कि इसकी करण के साथ शादी हो और सारा निज़ाम फिर चले, क्योंकि ये लड़की औरत तो नहीं है, ये लड़की मुझे पसंद आए, इसलिए मैं हमेशा से ही चाहती थी कि इन दोनों की शादी जल्दी से हो जाए ताकि मैं अमन से रह सकूं। होता है कि प्रीता अरोरा
وہ یہاں آ چکی ہے، کہیں وہ اس شادی کو مکمل طور پر روک نہ دے۔ یہ اس کو ڈر لگا ہوتا ہے، اس کو ڈر اس لیے لگا رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کی شاید پہلی بیوی ہے، اس کو پورا حق ہے کہ وہ اس شادی کو روک سکتی ہے۔ اس لیے کرینہ جی بہت زیادہ ڈر رہی ہوتی ہیں کہ کہیں اگر وہ شادی کو آ گئی وہ تو اس کو مکمل طریقے سے روک سکتی ہے، پھر میری خواہش جو تھی کہ کرن اور ماہرہ کی شادی ہو تو یہ ساری شادی کینسل ہوگی اور بہت ساری مصیبت ہمارے گلے میں پڑ جائیں گی۔ وہ اس ڈر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور یہ سین ان دونوں کا آپس میں چل رہا ہوتا ہے کہ کیا بنے گا، اب خدا ہی بہتر جانتا ہے، بس جلدی سے شادی ہو جائے اور دونوں یہ جلدی سے ہی اپنے اپنے کمرے میں چلے جائیں۔ اس کے بعد شادی ہو جانے کے بعد اتنا کوئی ایشو نہیں ہوگا، اس لیے وہ چاہتی ہے کہ جلدی سے شادی ہو جائے اور سارا کام تمام نہ بالکل ہو ہی جائے۔ اب اگلا ایک سین ہوتا ہے، اگلا سین یہ ہوتا ہے کہ سمی ہاتھ میں ایک پکڑا گلاس کا جوس ہوتا ہے، وہ گلاس کا جوس پتہ کیا ہوتا ہے، وہ جو اورنج جس کو بولتے ہیں سنترا مالٹے کا جوس ہوتا ہے، اپنے ہاتھ میں آ رہا ہوتا ہے اور وہ کرن کو دینا چاہتا ہے۔ اس جوس کی جو حقیقت ہے پڑی، اس میں نشے کی گولیاں ملائی جاتی ہیں تاکہ اس کی شادی رک سکے، کیونکہ امرتا کی بہن چاہتی تھی کہ اس کی شادی اس پریتوں سے نہ ہو، اس لیے وہ چاہتی کہ یہ شادی نہ ہو، اس لیے وہ اس کی دادی آ جاتی ہے، اس کی ماں آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے یہ کیا کر رہے ہو سمی، یہ بھی کوئی ٹائم ہے جوس پلانے کا؟ اس کو کہتا ہے کہ آنٹی جی جوس پلانے کی صحیح ہے، یہ جوس پیے گا، اس میں طاقت آئے گی ساری رات آج کل بہت لمبی ہوتی ہے۔ اس کا کہنے کا مقصد تھا یہ اس کی آج سراغ رات ہے، یہ سراغ رات منائے گا، سراغ رات کے لیے یہ جوس بہت ہی بیسٹ ہے کیونکہ اس میں ایک انرجی ہے، اس میں بہت طاقت ہے، اس میں طاقت ہوگی تو ساری رات جاگیں گے نا۔ پھر دادی بھی کہہ جاتی ہے تو بڑا چلاک ہو رہا ہے، تو سنبھل جا، تو کمینہ چلاک تو چلو ٹھیک ہے اس کو پلا دے۔ وہ اس کو پلانے کی کوشش میں ہوتا ہے، وہ اچانک سے پیچھے سے جو ہوتی ہے نا لڑکی وہ آتی ہے، وہ یوں ہی قالین پر گرتی ہے، اس کا چہرہ دلہن کی طرف ہوتا ہے۔ جب وہ دلہن کو دیکھتی ہے سائیں، اس کا منہ دیکھنے والا ہوتا ہے، جو دلہن تھی وہ اس کی دشمن نہیں بلکہ اس کی وہ بہن تھی، اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اب یار کیا کروں، وہ بڑی پریشان ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو میری بہن ہی ہے، یہ تو اب کیا سین ہے، اب تو یہ شادی ہو کر ہی رہے گی، میں تو شادی توڑنا چاہتی تھی، میں تو یہ جوس پلوانا چاہتی تھی، اب میں اب کیا کروں، اب یہ جوس اس کو پلانے والے ہیں، اب مجھے یہ کرنا ہے کہ اس جوس کو روکنا چاہیے، یہ اس کو نہ پیے۔ وہ ہوتا ہے جو پہلے والی عورت جس کو گملہ گرنے کی آواز آئی تھی، وہ کمرے میں آ جاتی ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ فون پر اپنے عاشق کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے، عاشق سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ شادی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو دلہن ہوتی ہے جس کا نام ماہرہ ہوتی ہے، وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے میں تو یہاں پڑی ہوں بیہوش، اب یہ شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے، اب یہ کیا سین ہے، اس کا تو مجھے نہیں پتہ۔ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میری جگہ منڈک میں کہیں پریتا تو نہیں آ گئی، پھر وہ سوچتی ہے نہیں ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، وہ یہاں کیسے آ سکتی ہے۔ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے، جو لڑکا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو بس یہی چاہتا تھا کہ کرن اور ماہرہ کی شادی ہو، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ پھر وہ جو لڑکی ہے وہ کہتی ہے تم نے تو میرا مکمل پلان فیل کرنے کی کوشش کر رہی تھی نا۔ پلوی ہوتی ہے اور وہ آتی ہے بوجھی، وہ کہتی ہے یہ پراچی کہاں چلی گئی، وہ تو چلی گئی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے پیچھے سے سیٹی مارتا ہوا جناب ابھی، وہ کہتا ہے یہ کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا وہ یار وہ کیا بولتے ہیں، انہوں نے کہا وہ دادی کہاں چلی گئی، وہ کہاں چلی گئی ہوگا، اور وہ پوچھتا ہے یار کہ وہ رنبیر کہاں چلا گیا ہوگا، تو وہ بچی کو اوپر چھوڑنے گیا۔ وہ بڑے مزاحیہ انداز میں رنبیر ابھی کہتا ہے کہ یا یہ اس گھر میں بچی کون ہے، مجھے تو پتہ نہیں تھا، تمہیں نہیں پتہ، وکرم کہتا ہے تمہیں نہیں پتہ تھا اس گھر میں سالوں سے ایک بچی رہ رہی ہے، وہ کہتا ہے کون بچی، مجھے تو آج میں نے کہا میری ماں، وہ بچی اس کو بچی ہی سمجھو، اس کے سالوں میں درد تھا، اس لیے وہ اس کو چھوڑنے اوپر چھت پہ گیا تو وہ کچھ ہی دیر میں آ جاتا ہے، بس یہ سین ہے۔ آپس میں ان دونوں کی بھگتی شروع ہو جاتی ہے کہ یار کچھ دیر تو رکنا،
ابھی تو آیا، ابھی تو جا رہا ہے، اب سیریل آنے والا ہے وہ دیکھنے ہیں، اور ایک گانا لانچ ہونے والا ہے جسے کہتا ہے یار کوئی دیر تو یہیں رک جا، ہم مل کے بیٹھ کے وہ سنتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں میں چلا رہے تو خود ہی دیکھ، میں اب یہاں رکنے والا نہیں ہوں، یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو گائز یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا ریویو، اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو